تب خداوند نے جدعون سے کہا، تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا۔ جی، ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے۔ خدا نے جدعون کو کہا کہ تو جا کے مدیانیوں کے اوپر چڑھائی کر دے، اور اس نے اپنے ساتھ لوگ اکٹھے کر لیے، لوگ بہت زیادہ ہو گئے۔ خدا نے کہا کہ جت بھی جانے تھے نہ کہنا جی اسی تے بہت سارے لوگ سن تاں اسی جت گئے۔ خدا نے کہا نہیں 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 انج نہیں کرنا، اپنے لال جان والے لوگ نے انہوں نے کٹا۔ جی ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہنے لگے کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا۔ جی، سو تو اب لوگوں میں سنا کر منادی کر دے کہ جو کوئی ترسان اور حریصان ہو وہ لوٹ کر کوہ جلاد سے چلا جائے۔ چنانچہ کوہ جلاد کون سا پہاڑ ہے جی؟ کوہ جلاد، کوہ جلاد کا پہاڑ ہے جو جدعون سے منسوب ہے۔ آمین آمین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا خدا پہاڑوں پر ہی آ کے بات کرتا ہے۔ پہاڑوں پر آ کر کیوں بات کرتا ہے؟ کیونکہ وہاں علیحدگی ہوتی ہے اور وہاں پر ٹائم جو ہوتا ہے خدا سے زیادہ بات کرنے کو مل جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے آج کل کے ٹائم میں ہمیں پہاڑوں پر جانا چاہیے؟ اب ہمارے پاکستان میں اتنے پہاڑ تو ہے نہیں۔ پہاڑ نہیں سر، وہ چھوٹا ہے، آج بھی اس ریت کو توڑا نہیں ہے۔ ابھی بھی خادم ہے وہ 3 مہینے کے لیے پہاڑوں پر جا رہے ہیں، اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر جا کر پہاڑ کے اوپر اپنے آپ کو خدا کے حضور رکھ دیتے ہیں۔ سر ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں؟ جانا تو چاہیے، کیٹو کا پہاڑ ہے نا سر، اتنے سارے نے سر جانا پہلے مری مری تو اٹھی نہیں مری نہیں سر، بلوچستان سے بہت ہیں الحمدللہ، تو اگے پہاڑی پہاڑ چلو تو چلے کدھر جانا ہے؟ اچھا بات یہ ہے کہ یہ پہاڑوں پر آنے والا خدا ہے، اسی لیے یہ پہاڑی باز بھی کرتا ہے۔ پہاڑی باز کریں۔ اس سے پہلے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ پہاڑی باز ہے، چکر کیا بھائی، یہ پہاڑی پر ہوا کیوں بھائی؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ میرا محبوب پہاڑوں پر کودتا تھا، اور یہ پیشن گوئی ہے یسوع مسیح کے بارے میں۔ یسوع مسیح آیا اور یسوع مسیح نے آ کے پہاڑی کے اوپر بیٹھ کر پہاڑی باز کیا اور دسیا میں ہوں وہ تیرا محبوب جو پہاڑوں پر کودتا اور ٹیلوں پر۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یسوع مسیح کی ذات اقدس کے ساتھ بھی پہاڑ منسوب ہے۔ کون سا؟ زیتون کا پہاڑ ہے؟ یسوع مسیح کی ذات کے ساتھ بھی 2 پہاڑ منسوب ہیں۔ ایک پہاڑ ہے کون سا؟ زیتون، کوہ کلوری۔ دوسرا پہاڑ زیتون۔ زیتون کا پہاڑ وہ جہاں سے وہ آسمان پر گئے، کوہ کلوری کا پہاڑ وہ جہاں پر کیا ہوا، وہ مصلوب ہوئے۔ آمین، جہاں پر وہ مصلوب ہوئے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ موسیٰ سے بھی منسوب 2 پہاڑ ہیں اور یسوع مسیح سے منسوب بھی 2 پہاڑ ہیں۔ آمین۔ اب موسیٰ جو ہے وہ مثل مسیح ہے، ٹھیک ہے جی؟ موسیٰ کیا ہے؟ مثل مسیح۔ مثل مسیح کیسے ہے؟ موسیٰ جو ہے وہ مثل مسیح اس لیے ہے کہ موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو بچایا اور یسوع نے پوری دنیا کو بچایا۔ آمین۔ اور یہ موسیٰ نے جب بحر کلزم سے اسرائیلیوں کو نکالا گزارا تو وہ اسرائیلیوں کا بپتسمہ ہوا۔ تو جب یسوع آیا تو یسوع نے بھی یہی کہا جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو جب آسمان کی بادشاہی کبھی۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع بھی بپتسمے دیتا تھا، یسوع بھی بپتسمے دیتا تھا اور اس کی شاگرد بھی بپتسمے دیتے تھے۔ آمین۔ موسیٰ جو ہے وہ مثل مسیح ہے۔ یسوع مسیح 40 دن اور 40 رات
बियाबान में रहे। आमीन। और मूसा जो है वो 2 दफा रहा, वो भी 40 दिन और 40 रात 2 बार पहाड़ पर। आमीन। मूसा मिसले मसीह है, यानी वो पेशन गोई है, उसकी जात पेशन गोई है। किसकी? मसीह की। मसीह की। मूसा पेशन गोई है, मिसाल है, मिसल है मसीह की। बहुत सारे काम जो मूसा की जिंदगी में पाए जाते हैं, वैसे ही काम मसीह की जिंदगी में भी पाए गए। आमीन। आमीन। अब मूसा 2 पहाड़ों से मंसूब है, तो यीशु मसीह भी 2 पहाड़ों के साथ मंसूब है। हुरब के पहाड़ पर मूसा से खुदा की क्या होती है? मुलाकात होती है। आग की जलती जाड़ी में खुदा जाहिर हो रहा है, मुलाकात कर रहा है। आमीन। आमीन। और यीशु मसीह से खुदा ताला की मुलाकात होती है कोहे कलवरी पे। वो कहता है, बाप इनको माफ कर। मुलाकात हो रही है तो गल्ला कर रहे हैं ना, भी होना है सर। कहता है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता। मुलाकात हो रही तो गल्ला कर रहे हैं ना, भी होना है कि नहीं? फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हुरब के पहाड़ पर मूसा ने क्या देखा है? आग की जलती झाड़ी। लेकिन वो ताज्जुब करने लगा कि ये कैसी आग की जलती झाड़ी है जिसमें आग भी लगी और बसम भी नहीं होती। यूहन्ना कहता, मेरे बाद जो आएगा ना, वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मूसा जो है उस झाड़ी को देखने के लिए उसके करीब जाता है। तो जब उसके करीब जाता है तो आवाज आती है, मूसा अरे जी, जिस जगह तू खड़ा है वो जगह पाक है। अपना जूता पीछे लाद फिर आ गया। कोहे कलवरी पर भी इंसान को पाक किया गया। हालेलुया। ना ना ना, हुरब के पहाड़ पे जूते उतारे गए हैं क्योंकि उसके जूते पाक नहीं थे। हुरब के पहाड़ पे मूसा को पाक किया। कोहे कलवरी पे यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस की कुर्बानी के वसीले तमाम दुनिया हम सबों को पाक किया। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह से जब हम दूसरा पहाड़ देखते हैं, कोहे सीना के ऊपर क्या हुआ? तालीम मिली है, तालीम मिली है। खुदा ने तालीम दी है और यीशु ने जैतून के पहाड़ पर तालीम दी है। पता कौन सी? ना ना, जैतून के पहाड़ पर उनको इरशाद आज़म मिला है। हालेलुया। आए मत्ती की इंजील पढ़ लेते हैं। हाँ जी, 28 बाब 20 है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैं जी, 1 मिनट, मैं चाहता हूँ 16वीं आयत से पढ़ दूं। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु। ये जो गलील का पहाड़ है ये जैतून का पहाड़ है। बाकी अन्जिल के अंदर हम जब हवाला पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। आमीन जी।
اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جی جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، جی اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، جی مگر بعض نے شک کیا۔ جی یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی جی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، ہاں جی بس تم جا کر سب قوموں ہاں جی تعلیم مل رہی ہے ان کو، تعلیم مل رہی ہے ان کو، اور کوہ سینا پر موسیٰ کو بھی تعلیم ملی ہے۔ ہلیلویہ۔ کوہ سینا پر موسیٰ کو بھی تعلیم ملی ہے، ایسے ہی یہاں پر زیتون کے پہاڑ پر بھی تعلیم مل رہی ہے۔ اور تعلیم کیا مل رہی ہے؟ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ جی اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، جی اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جی جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ کیا دیا؟ حکم دیا، کیا دیا؟ حکم دیا، وہ کیا تھے جو ادھر ملے کوہ سینا پر؟ حکم 10 ہے کام، وہ بھی حکم سن، حکم اتنے بھی حکم مل رہے ہیں۔ ہلیلویہ۔ اس پہاڑ تے بھی حکم مل رہے ہیں تو اتنے بھی حکم مل رہے ہیں، کیونکہ یہ بتانا چاہتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے میں تیرا محبوب ہوں، میں وہی ہوں جو رات کے پہاڑ پر عہد باندھتا ہوں، پھر ابراہیم کے ساتھ کوہ موریہ کے اس پہ اس کو برکت دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جدعون کے وقت میں کوہ جلاد پر ہوں، میں وہی خدا ہوں۔ ہلیلویہ۔ میں وہی خدا ہوں جو حورب پہ بھی ہوں، کوہ سینا پر بھی ہوں۔ ہلیلویہ۔ میں وہی خدا ہوں جو ایلیا کے وقت میں بھی حورب کے پہاڑ پر ہوں۔ ہلیلویہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہی خدا ہوں جس کے بارے میں بائبل مقدس میں غزل و غزلات کہتی ہے میرا محبوب پہاڑوں پر کودتا پھرتا ہے، اور اس نے اس بات کو پھر پہاڑ پر جا کر ثابت کیا، زیتون کے پہاڑ پر۔ آمین۔ اور اس نے حکم دیا، اور حکم دے کر اس نے تعلیم دی اور ارشاد اعظم کہا۔ وہ جو 10 احکام تھے جو کوہ سینا کے اوپر دیے گئے سر، اگر میں یہ کہوں کہ شریعت کے اندر وہ ارشاد اعظم تھے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آمین۔ وہ 10 احکام، اگر میں یہ کہوں کہ وہ 10 احکام ارشاد اعظم تھے جو 10 احکام دیے تو یہ غلط نہ ہوگا پرانے عہد نامے یا شریعت کے اندر۔ بالکل بالکل۔ وہ پرانے عہد نامے کے ارشاد اعظم ہے اور یہ نئے عہد نامے کا ارشاد اعظم ہے۔ وہ بھی پہاڑتے مل جاتے بھی پہاڑتے ملتے۔ ہلیلویہ ہلیلویہ۔ اس لیے دوسری قوموں میں مشہور ہو چکا تھا کہ ان کا خدا تو پہاڑی خدا ہے، پہاڑوں پر رہنے، پہاڑوں پہ آنے والا خدا ہے۔ آمین آمین۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ خدا جو پہاڑوں پر آتا ہے، پہاڑوں پر ملتا ہے، پہاڑوں پر ملاقات کرتا ہے، یہ گل اتنے ہی نہیں مک جاندی، یہ گل بلکہ اس تو آگے بھی گل ٹر جاندی ہے، اور گل کتنے ٹر جاندی؟ گل یسایہ سے چلی جاتی ہے، گل یسایہ دے 14 باب چ آ جاندی ہے، اتنے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ پڑھیں 14 باب کی پہلی ہے اس سے، کیونکہ خداوند کہانی نکالنا ہاں جی، کیونکہ خداوند یعقوب پر رحم فرمائے گا، بلکہ وہ اسرائیل کو ہنوز برگزیدہ کرے گا، اور ان کو ان کے ملک پر پھر قائم کرے گا، اور پردیسی ان کے ساتھ میل کریں گے۔ 14 باب پہلی ایسے پڑھیں پڑھیں۔ اور یعقوب کے گھرانے سے مل جائیں گے، اور لوگ ان کو لا کر ان کے ملک میں پہنچائیں گے، اور اسرائیل کا گھرانہ خداوند کی سرزمین میں ان کا مالک ہو کر ان کو غلام اور لونڈیا بنائے گا، کیونکہ وہ اپنے اسیر کرنے والوں کو اسیر کریں گے اور ظلم کرنے والوں پر حکومت کریں گے۔ اور یوں ہوگا کہ جب خداوند تجھے تیری محنت و مشقت اور سخت خدمت سے جو انہوں نے تجھ پر کرائی راحت بخشے گا، تب وہ شاہ بابل کے خلاف یہ مثل لائے گا اور کہے گا کہ اور اے صبح کے روشن ستارے، ہاں جی پڑھیں پڑھیں۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے اے گر پڑا؟ صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ جی۔ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟
تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا میں اپنے تب کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا ہاں جی اور میں شمالی اطراف میں جمائد کے پہاڑ پر ہاں بیٹھوں جی گا اے ابلیس ہے اے شیطان ہے اے لوسیفر ہے ہاں جی اے لوسیفر ہے شیطان ہے کیا کہتا ہے میں بھی پہاڑ آتے ہی ہیں تو صرف خدا نہیں میں بھی جماعت دے پہاڑاں تے آواں گا ہاں جی شمالی اطراف کا پہاڑ جماعت کا پہاڑ کون سا پہاڑ ہے بھائی ہاں جی کون سا پہاڑ ہے بھائی شاید اچ نہیں لگے گا تو تسی اکھر بھی پڑھو گے تے ہاں جی تھے خدا حکومت شیطان کرتا شیطان کا کوئی یا خدا جتھے خدا تو ہر جگہ حکومت کرتا ہے خدا کی تو پوری دنیا پر حکومت ہے مطلب وہ جتھے خدا کا تخت ہے کہ چاندر آ کہتا ہے شمالی اطراف کے پہاڑ پر جماعت کے پہاڑ پر میں تو دس ہی دینا تھی تو کوشش کرو تو اللہ تھوڑا ان کے بارے میں کبھی نہیں کسی